حصہ اول میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جمال کا باپ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے جڑی بوٹی لینے پراسرار جنگل میں گیا، اور رات ہوتے ہی جنگل سے عجیب اور بھیانک سی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے درختوں نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور جمال کے باپ پر حملہ کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہانی میں آگے پھر کیا ہوا۔ آدھی رات ہونے کو تھی اور جمال کے باپ کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ جمال کی ماں پریشانی میں گھر سے باہر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ خدا خیر کرے، اتنی دیر ہو گئی ہے، جمال کے ابو ابھی تک نہیں آئے۔ اتنے میں جمال کا چچا دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے اور آ کے وہ اپنے بھابھی کو بتاتا ہے۔ بھابھی، میں بہت دور تک بھائی کو دیکھنے گیا تھا، لیکن بھائی کہیں نظر نہیں آئے۔ بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، خدا خیر کرے۔ اس پراسرار جنگل سے کبھی کوئی واپس بھی نہیں لوٹا۔ دوسری طرف جنگل میں درخت پہ بیٹھی چڑیل بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد کسی انسان نے جنگل کا رخ کیا تھا۔ چڑیل نے جمال کے باپ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا اور وہ چڑیل کے جادو کے اثر میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ چڑیل جمال کے باپ کو جنگل میں بنی ایک جھونپڑی میں لے آتی ہے۔ چڑیل اسے اپنی بدبودار ہانڈی میں سے ایک مشروب پلاتی ہے، جسے پیتے ہی جمال کے باپ کو ہوش آ جاتا ہے اور اس کا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جمال کے باپ کے ہوش میں آتے ہی چڑیل اس پر غصہ کرنے لگتی ہے۔ نہیں چھوڑوں گی میں تم انسانوں کو، سب کا خون پی جاؤں گی۔ تم انسانوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں تم لوگ وہیں آ ٹپکتے ہو۔ چڑیل اسے غصے میں خوب مارتی ہے۔ بیچارہ جمال کا باپ پٹ پٹ کر ادموا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے میری ہڈیاں، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ وہاں چڑیل کی ہم شکل بہنیں اس کے گھر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں کسی انسان کے جنگل میں پھنس جانے کی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ آج تو بہت مزہ آنے والا ہے پیاری بہنوں، سب مل کر گا رہی ہوتی ہیں۔ جنگل میں پھنسا انسان ہوگا وہ بہت پریشان، ہم پیئیں گے اس کا خون، کر دیں گے اس کی مشکل آسان۔ چڑیل اپنی بہنوں کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے پہنچتے ہی وہ کہتی ہے، اس انسان کو پکڑو اور پھر اس کے بعد ہم اس کا خون پیئیں گے اور اسے بھی درخت بنا دیں گے۔ جمال کا باپ سمجھ جاتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگتا ہے۔ نہیں، مجھے درخت نہیں بناؤ، مجھے جانے دو، آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں تم انسانوں کا قصور کیا ہے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں بہت خوبصورت تھا اور اس جنگل میں ہمارا بسیرا تھا، پھر تم انسانوں نے یہاں کا رخ کیا اور اس جنگل کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی انسان درختوں کو کاٹنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا تھا۔ جب تم انسانوں نے جنگل کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر ویران کر دیا تو میں نے اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے انسانوں کو ہی درخت بنا ڈالا۔ جو اس جنگل کا رخ کرتا میں اس انسان کو درخت بنا ڈالتی، پر اب تمہاری باری ہے، چلو بہنوں پکڑو اس کو۔ جمال کا باپ چڑیل کے پاؤں پڑ جاتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو اپنے بیٹے کے لیے جڑی بوٹی لینے آیا تھا۔
मेरा बेटा बहुत बीमार है, उस जड़ी बूटी से ही उसका इलाज हो सकता है। मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं उन सब इंसानों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे जाने दो। आखिर चुड़ैल को जमाल के बाप पर रहम आ जाता है। वो उसको छोड़ देती है और जाने की इजाजत दे देती है। आइंदा कभी जंगल का रुख ना करना तुम लोग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमाल का बाप भागते भागते हाँफते कांपते अपने घर बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। वो घबराहट में जोर जोर से चीख रहा होता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोल दो। घर पहुंचकर वो सुकून का सांस लेता है और सब घर वालों को बताता है कि किस तरह से वो जंगल से बच के आया है। वो अपनी बीवी से कहता है कि जड़ी बूटी का अर्क निकालकर बेटे को पिलाओ। जड़ी बूटी का अर्क पीते ही जमाल को होश आ जाता है। सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। इस तरह जमाल के बाप की बहादुरी से उसके बेटे की जान बच जाती है। जमाल का बाप अपने बेटे को पुरस्रार जंगल के वाक़ये के बारे में बताते हुए ये समझाता है। हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए, बल्कि अपने जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए।